Continuing the classification of packaging standards, یہ جو پیکیجنگ اسٹینڈرڈز ایز وی سیڈ بفور یہ ISO اسٹینڈرڈز بھی ہو سکتے ہیں, انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ پریکٹسز بھی ہو سکتی ہیں. تو ان اسٹینڈرڈس کا تعلق جو ہے وہ اسٹینڈرڈائز ٹیکنیکل ٹرمز اینڈ سمبل سے بھی ہے. یعنی کہ ایسی سمبلس یا ایسی ٹرمینالوجی کا استعمال جو کہ دنیا کے بیشتر ممالک میں یا تمام ممالک میں سمجھی جاتی ہیں, یا اگر کوئی اتنی وہ سیلف ایکسپلینیٹری اور آسان ہے کہ اگر کوئی کسی بھی کارٹن کے اوپر وہ سمبل ہوئے گی تو بھلے وہ پڑھا لکھا ہے یا نہیں ہے, جو ہینڈلر ہے وہ اس کی سینسٹیوٹی کو اسیس کر سکے گا اور کمپریہینڈ کر سکے گا. فار ایگزامپل فریجائل, اگر کوئی پروجیکٹ فریجائل ہے, کوئی جو پروجیکٹ ہے, کوئی پروڈکٹ جو کارٹن کے اندر ہے وہ نازک ہے اور وہ ہینڈل ود کیئر مانگتی ہے, تو یہ ورڈز بھی لکھے ہوں گے لیکن اس کے علاوہ مثلا فریجائل کے سٹکرز لگے ہوتے ہیں, فریجائل خود لکھا ہوتا ہے, اور اس کے ساتھ آپ دیکھیں کہ ایک گلاس کی تصویر بھی ہوتی ہے جو کہ بتا رہی ہے کہ یہ جو پروڈکٹ ہے یہ گلاس ٹائپ ہے, گلاس ہے یا گلاس ٹائپ ہے, اگر اس کو مس ہینڈل کیا جائے تو یہ ٹوٹ سکتی ہے. تو دا ہینڈلر جو اس کو اٹھا رہا ہے, جو اس کو رکھ رہا ہے, وہ اس کو کیئرفلی ہینڈل کرے. مثلاً ایک کارٹنز کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ پکچر سی بنی ہوتی ہے جو کہ اس میں دکھایا گیا ہے کہ اسٹیکنگ ہوئی ہوئی ہے, تو وہ اور اس کے ساتھ ایک نمبر لکھا ہوا, وہ بتا رہا ہے کہ آپ نے یہ جو کارٹن ہے یہ ایک دوسرے کے اوپر 10 سے زیادہ نہیں لکھنے. مثلا پکچر بنی ہوئی ہے, ساتھ لکھا ہوا 10. اس سے مراد یہ ہے کہ 10 سے زیادہ اسٹیکنگ جو ہے اس کا پریشر ابزارب نہیں ہو سکتا, جو نیچے والا کارٹن ہے اس میں نقصان ہو سکتا ہے. تو اس طرح کئی سمبلز ہیں, کئی ورڈز ہیں جو کہ بتاتے ہیں اور گائیڈ کرتے ہیں بیسیکلی ان لوگوں کو, ان سٹاف کو جو کہ ہینڈل کر رہا ہے اس کنسائنمنٹ کو, جو سٹاکس جو ہے اس کو ہینڈل کر رہا ہے ویئر ہاؤسز کے اندر, اور جو سٹاک کو ہینڈل کر رہا ہے ٹرانسپورٹیشن کے دوران. اب وہ کوئی گڈس ٹرانسپورٹ کمپنی بھی ہو سکتی ہے, وہ شپنگ کمپنی بھی ہو سکتی ہے. تو دس از فار دا گائیڈنس آف آل. اب اگر ہماری جو گڈس ہیں وہ ایک بند کنٹینر میں جا رہی ہیں تو وہ شپنگ میں تو چلیں وہ اگر سیف ہیں, ہماری پیکنگ اندر ہے, تو ایز سچ شپرز کے لیے گائیڈنس کو تو نہیں پتہ چل رہا ان کارٹنز کے ذریعے, لیکن جب اس کنسائنمنٹ نے ان لوڈ ہو جانا ہے اور اس کے بعد وہ ویئر ہاؤسز میں چلے جانا ہے امپورٹر کے, اور وہاں سے اس نے ڈسٹریبیوٹ ہونا ہے ٹو دا ویریس ڈسٹریبیوٹرز, اور پھر الٹیمیٹلی تھرو ڈسٹریبیوٹرز اٹ ول گو ٹو دا ریٹیلر. So there are many hands which this consignment is changing, which these cartons are going through. So ان سمبلس کے ذریعے اور ان ٹرمز کے ذریعے ہم گائیڈ کرتے ہیں ان تمام لوگوں کو, ان خریدنے والوں کو, بیچنے والوں کو, ملازمین کو, اسٹاف کو, جو کہ کسی حوالے سے اس کنسائنمنٹ کو ہینڈل کر رہے ہیں, سو دیٹ جو پروڈکٹ اس کے اندر ہے وہ صحیح رہے اور پہنچ سکے آسانی سے اپنے الٹیمیٹ یوزر تک. اسی طرح دیر آر سرٹن کوڈس آف اسٹینڈرڈ پریکٹس, کچھ کوڈ بنے ہوئے ہیں اور وہ جو کوڈ ہیں وہ انشور کرتے ہیں ایک اسپیسیفک اسٹینڈرڈ آف پیکیجنگ کہ اور ان کا تعلق مختلف ٹائپ کی پروڈکٹ سے ہے, اور مختلف پروڈکٹس کا اسٹینڈرڈ ایکسپیکٹیشن جو ہے پیکیجنگ کی وہ ڈفرینٹ ہو سکتی ہے مثلاً, اور پھر مختلف ممالک کے جو اسٹینڈرڈ پریکٹسنگ کوڈ ہے وہ ڈفرینٹ ہو سکتا ہے فار ڈفرینٹ پروڈکٹس. مثلاً اگر اورنجز جا رہے ہیں تو اورنجز کیسے پیک ہونے چاہیے
کس سائز کا کریٹ ہونا چاہیے اور کتنی لیئرز لگی ہونی چاہیے اورنج کی, کس مٹیریل سے بنا ہوا کاٹن ہونا چاہیے, اس کاٹن کی ڈائمینشن کیا ہونی چاہیے, اور کتنا ویٹ وہ ایبزارب کر سکتا ہو. تو یہ ساری جو پریکٹسز ہیں یہ اسٹینڈرڈائز ہو چکی ہیں, اور ان پروڈکٹس سے ریلیٹڈ جو اسٹینڈرڈ کوڈ ہیں اس کو فالو کرنا پڑتا ہے when you are sending these products to any exporting country.